الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: وہی تو ہے جس نے ان پڑھوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا کہ ان پر اس کی آیتیں پڑھتے ہیں اور انہیں پاک کرتے ہیں اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم عطا فرماتے ہیں۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس آیت کے حوالے سے جو اس میں لفظ ہے یزکیہم، انہیں پاک کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہماری یہ گفتگو جاری رہے گی۔ اس کا آغاز آج میں نے کیا ہے اور اس حوالے سے کچھ تصوف کے بارے میں، چونکہ یہ آیت یزکیہم کو لوگوں نے تصوف کا نام دیا ہے۔ ویسے تو مذہبی موضوعات پر گفتگو کے وقت پہلے یہ بات ہمیں ذہن نشین کرنی چاہیے، دل نشین کرنی چاہیے کہ خود مذہب کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے جو ذات ہے حی قیوم ہے، یعنی ذات حی قیوم کے ساتھ ایک دائمی رابطہ ہے، اور اسی دائمی رابطہ کو پیدا کرنے، تعلق بنانے، یعنی جو ذات اللہ تعالیٰ کی حی قیوم جو ہے، اس کے ساتھ جو چونکہ وہ حی قیوم ہے، اس کے ساتھ ایک دائمی رابطہ بنانے کا نام جو ہے وہ مذہب ہے۔ اسی لیے تمام انبیاء علیہم السلام اسی رابطے کی رہنمائی کے لیے اس دار فانی یعنی دنیا میں تشریف لاتے رہے۔ قرآن کریم نے بھی جو میں نے آیت پڑھی ہے رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بھی یہی اعلان فرمایا کہ وہ قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، پاک کرتے ہیں، کتاب سکھاتے ہیں اور دانائی کی باتیں یعنی احادیث مبارکہ سکھاتے ہیں۔ تو اس آیت مبارکہ میں بھی قرآن مجید نے دین کے ایک اہم شعبے اور جو منصب نبوت ہے، ایک اہم فریضہ ہے، اس کی طرف بنی نوع انسان کی خوب توجہ دلائی ہے اور اسے تزکیہ نفس یعنی یزکیہم کے نام سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ جو چار ارکان ہیں، یزکیہم، یتلو علیہم آیاتہ ویعلمہم الکتاب، اور چوتھا والحکمہ، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ چار چیزیں ہیں، چار ارکان ہیں، یہ رسول کریم علیہ السلام کی بعثت کے مقاصد ہیں، اور اس کی تکمیل کے لیے رسالت مآب علیہ السلام کو بعثت میں شامل کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آخری نبی خاتم النبیین علیہ السلام کو، اور یہ چار چیزیں آپ کی مقاصد بعثت میں شامل اللہ کریم نے کی ہیں۔ جب انسان الفاظ کے چکر میں پڑتا ہے، اصطلاحات کے چکر میں پڑتا ہے، الفاظ کے ظاہری معنی میں پڑتا ہے، تو اس سے بڑی غلطیاں سرزد ہوتی ہیں، اور پچھلے زمانہ میں بھی ہوتی رہی ہیں اور موجودہ دور میں تو بہت ہوتی ہیں۔ یہی حال جو لفظ یزکیہم ہے، جسے تصوف کے نام سے اہل علماء خیر اور اللہ والوں نے
صوفیہ کرام نے، اولیاء کرام نے اس کا تصوف کا جب نام دیا، اس کے فہم میں پھر کئی صورتیں سامنے آ گئیں، پھر لوگوں نے طویل بحثیں شروع کر دیں، لفظی چکروں میں پڑ گئے، لسانی مار کے رونما ہوئے، لیکن یہ سلوک صرف علم تصوف کے ساتھ ہی روا نہیں رکھا گیا، بلکہ دنیا کے ہر فن، ہر زبان اور ادب اور دین و مذہب میں اس قسم کی زیادتیوں کی ایک طویل روداد ہے، داستان ہے۔ حالانکہ اگر ہم اصطلاحی طور پر اس کے معنوں پر غور کرتے اور ہم اصطلاح پر عمل جراحی کیے بغیر اور لفظی موش گافیوں اور بحثوں میں پڑے بغیر قرآن و حدیث اور عہد صحابہ تابعین کی طرف ہی خالی رجوع کرتے تو ہمیں معلوم ہو جاتا کہ جس طرح رسالت مآب علیہ السلام کے زمانہ مقدس میں علم حدیث اور اصول فقہ وغیرہ جدا جدا اور الگ الگ کو نہیں تھے، ان میں کوئی بظاہر کوئی تمیز نہیں تھی جی یہ حدیث ہے، یہ قرآن مجید ہے، بلکہ علماء خیر نے بنی نوع انسان کی آسانی کے لیے بعد میں قرآن و حدیث کو الگ الگ کر کے تاکہ معلوم ہو جائے کہ یہ کلام الہی ہے، قرآن مجید ہے، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں جو قرآن مجید کی تشریح کرتی ہیں۔ تو یہ بعد میں ہوا کام سارا، جس طرح دیگر علوم ہیں اس میں سے مستخرجہ یعنی چیزیں اخراج نکالی گئیں، پھر ان میں اس کو مستمد کیا گیا، اسی طرح جو مشائخ ہیں، علماء خیر ہیں، اولیاء کرام ہیں جنہیں کہتے ہیں، انہوں نے بھی یزکیہم کا نام تصوف رکھا۔ یہ اجزائے دین میں سے ایک اہم جز ہے جس کے معنی ہوتا ہے اپنے نفس کی اصلاح کرنا، یا زیادہ واضح الفاظ میں یوں کہیے کہ یہ اپنی ماہیت کے اعتبار سے تصوف کا لفظ اس ذوق، اشتیاق، شوق کا نام ہے جو ایک صوفی کے دماغ اور دل میں اللہ کے نور کو پانے یا اللہ تعالیٰ کے سے جو فیض ہے یا اس کا قرب ہے یا اس کو ملنا ہے، اس کے لیے دل و دماغ میں ایک شدت کے ساتھ جذبہ موجن ہوتا ہے، جنون طاری ہوتا ہے، عقل پر قائم رہتے ہوئے اس کی پھر پوری عقلی اور جذباتی زندگی پر یہ شوق اور ذوق اللہ رب العالمین سے ملاقات کا غالب آ جاتا ہے، جس کا لازمی نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ صوفی جو ہے اللہ تعالیٰ کو اس طرح اپنا مقصود حیات بنا لیتا ہے، منزل مقصود بنا لیتا ہے کہ اسی کے کلمہ، اسی کے خیال، اسی کے ذکر، اس کی یاد اور اسی کی گفتگو میں اسے لذت اور سرور محسوس ہوتا ہے۔ دوسری گفتگو مخلوق کی اسے بس ضرورت کے تحت ہی اچھی لگتی ہے، ادروائز جو اللہ تعالیٰ کے ذکر میں اس کو چس آتی ہے، اس کو لطف آتا ہے، وہ اور کسی جگہ نہیں آتا۔ نسیم بہار کے خنک جھونکوں میں، شفق کی دل ربا سرخی میں، دریا کی روانی میں، آبشاروں کے ترنم میں، یہ جو آبشاروں کے ترنم ریز بہو میں، پھولوں کی مہک میں، بلبل کی چہک میں، تاروں کی چمک میں، صحرا کی وسعتوں اور گلستان کی شادابی میں، غرضے کے تمام مظاہر فطرت میں اسے قدرت کے جلوے ہی نظر آتے ہیں، اسے جلوہ الہی ہی نظر آتا ہے، اللہ اللہ ہی نظر آتا ہے۔ اس طرف اس طرف نظر ڈالی ہم نے ساری عمر یوں ہی ختم کر ڈالی، پتے پتے میں اس کو دیکھ لیا، ڈالی ڈالی پر یوں نظر ڈالی۔ اس کی ایک کیفیت ہو جاتی ہے، جدھر دیکھتا ہے اللہ اللہ ہی ہوتا ہے، غرضے کے تمام مظاہر فطرت اور مناظر قدرت میں اسے اللہ رب العالمین کا جلوہ ہی نظر آتا ہے۔ گویا کہ نتیجہ یہ نکلا کہ تصوف اللہ تعالیٰ سے ملنے، اسے دریافت کرنے
اور اس کے دیدار کی شدید ترین آرزو کا نام ہے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔